السلام علیکم۔ منظور نظر بائی جیا باسی پارٹ 8۔ سیما خالہ اس وقت نماز ادا کرنے گئی ہوئی تھی۔ رحیم اکیلے ہی آپریشن تھیٹر کے سامنے پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ کردم کو فون پر آئنور کو گولی لگنے کے بارے میں بتا چکا تھا اور فون پر بھی کردم کے لہجے کی سختی اس سے چھپی نہیں تھی۔ وہ انتہا پر جا کر اپنا بدلہ سامنے والے سے لیتا تھا، اس لیے اب وہ کردم کے متوقع رویے کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ تبھی منہ پر رومال باندھے اپنی گہری کالی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن تھیٹر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ کردم دادا۔ رحیم اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ کردم نے رحیم کے پاس آتے ہی اسے کالر سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ رحیم نے اپنا سر جھکا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آخر تمہیں ساتھ بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا جب تمہاری موجودگی میں بھی اسے گولی لگ گئی؟ کردم لوگوں کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے دبا دبا سچ چلایا۔ دادا وہ… اور پھر رحیم نے سر جھکائے سارا واقعہ کردم کے گوش گزار کر دیا۔ کردم اس کا کالر چھوڑتا پیچھے ہوا۔ غصے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے خود کو کنٹرول کرنا چاہا۔ تبھی سیما خالہ بھی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس چلی گئیں اور کردم کو غصے میں دیکھ کر وہ رحیم سے مخاطب ہوئی۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا نور کا؟ ابھی نہیں، رحیم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ سیما خالہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ کردم ادھر سے ادھر چکر کاٹتا اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ اچانک اسے وہ ویڈیو یاد آئی جس میں جمشید کردم کے خلاف بول رہا تھا تو پاشا ٹھیک بول رہا تھا۔ یہ سب جمشید کا کیا دھڑا ہے۔ لڑکیوں کی اسمگلنگ کے کیس میں اس کی مدد نہیں کی تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر لیے اس نے، پر وہ جانتا نہیں مجھے وہاں لے جا کر ماروں گا کہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ کردم نے سوچتے ہوئے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ڈاکٹر بابر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً رحیم کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ سیما خالہ بھی ڈاکٹر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رحیم چہرے پر سختی لیے گویا ہو۔ ڈاکٹر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ گولی ان کی دائیں بازو پر لگی تھی۔ ہم نے گولی نکال دی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیشنٹ اور بیبی دونوں ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر تینوں نفوس ساکت سے کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر گھبراتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سب سے پہلے سیما خالہ ہوش میں آئی۔ میرے مالک تیرا شکر۔ انہوں نے شکر ادا کرتے کردم کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ساکت کھڑا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ کردم کا ایک دم سکتہ ٹوٹا۔ اس نے رحیم کی طرف دیکھا جو حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فوراً خود پر قابو پاتے وہ گویا ہوا، میں اڈے پر جا رہا ہوں، رات ہوتے ہی کسی بھی صورت اسے گھر لے آنا، اور ہاں کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ جی دادا۔ رحیم نے فوراً سنبھل کر اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کردم ایک نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ڈالتا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر شام اور شام رات میں ڈھلی تبھی ایک بلیک جیپ کردم کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی سیدھا پورچ میں جا رکی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی رحیم نے آئنور کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ ہسپتال میں سارا ریکارڈ ختم کروا کر انہیں گھر لے آیا تھا۔ سیما خالہ نے ہسپتال میں ہی اسے بچے کے آنے کی خبر سنا دی تھی اور تب سے آئنور کو چپ سی لگ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ آرام سے لڑکی، سیما خالہ اس کی طرف آتے ہوئے بولی اور آئنور کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم مجھے فون دو، میں خود ہی اسے فون کر لوں گی۔ رخسار بیگم غصے سے بڑی عدیل کے کمرے میں آئیں اور اس پر برس پڑی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ آپ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ عدیل بیزار سا ہوا بولا۔ وہ تنگ آ گیا تھا ان کی ایک ہی رٹ سے۔ ٹھیک ہے، میری ایک دفعہ نور سے بات کروا دو، میرا وہم دور ہو جائے گا، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ عدیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ خود بھی آئنور کو کئی بار کال ملا چکا تھا، بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، جس کی وجہ سے عدیل خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا رخسار بیگم کو یہ بات معلوم ہو، ورنہ وہ اور بھی پریشان ہو جاتی، لیکن اب ان کی ضد کے آگے وہ ہار گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی فون انہیں دے دیا۔ رخسار بیگم اسے گھورتی موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ بھی ناچار ان کے پیچھے چل دیا۔ ہاں پاشا بھائی، تمہارا منصوبہ ناکام رہا، وہ بچ گئی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا اس محل نما گھر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس ایک کمرے کی بتی روشن تھی۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاشا کے غصے سے بڑی آواز ابھری۔ مگر ایسا ہو گیا ہے، وہ زندہ ہے اور اس وقت کردم دادا کے گھر موجود ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ تبھی دوسری طرف سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ میں کردم دادا کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گا۔ آج بچ گئی لیکن ایک دن چڑیا جال میں پھنس ہی جائے گی۔ تم بس مجھے خبر کرتے رہنا، پاشا خود پر قابو پاتا ہوا بولا۔
وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے میرا پیسہ کب ملے گا؟ اب تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کمرے کی کھڑکی پر نظریں جمائے وہ کمینگی سے بولا، کل تک تمہیں تمہارا پیسہ مل جائے گا، بس میرا کام ٹھیک سے ہوتے رہنا چاہیے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی فکر تم نہ کرو پاشا بھائی، پل پل کی خبر ملتی رہے گی، بس تمہارا ہاتھ میرے سر پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب فون رکھتا ہوں، پاشا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ شخص موبائل جیب میں رکھتا ہوا مسکراتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا جہاں اس کے دوسرے ساتھی اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ لڑکی تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بلا لینا۔ آئینور کو بیڈ پر لیٹا کر سیما خالہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بولی۔ آئینور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں، وہ مسکرا کر کہنے اسے پیار کر کے خوابگاہ سے باہر چلے گی۔ ان کے جاتے ہی ایک دم آئینور کا چہرہ سنجیدہ ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں کے سامنے پھیلائے وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی کہ تبھی قدم اپنا سر تولیے سے رگڑتا باتھ روم سے باہر آیا۔ آئینور پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور تولیے کو بیڈ پر پھینک کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آئینور نے ناگواری سے بیڈ پر پڑے تولیے کو دیکھا، پھر قدم کو جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئینور نے فوراً نظریں چرا لیں۔ نور تم؟ قدم بولنے ہی لگا تھا جب موبائل پر آتی کال کی آواز پر رک گیا۔ میرا فون؟ آئینور کے کہنے پر قدم نے فوراً جھک کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے اس کا موبائل نکال کر اسے دیا۔ رخسار بیگم کی کال دیکھتے ہی اس نے لمحے کی تاخیر کیے بنا فون اٹھایا۔ ہیلو نور؟ رخسار بیگم کے فکر مند آواز ابھری۔ آئینور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ماما؟ اس کی آواز میں لرزش واقع تھی۔ کیا ہوا نور، تم رو رہی ہو؟ رخسار بیگم پریشان ہو اٹھی۔ وہیں کھڑا عدیل جو آئینور کے فون اٹھانے پر سکھ کا سانس لے رہا تھا، رخسار بیگم کو پریشان ہوتا دیکھ خود بھی پریشان ہو گیا۔ نہیں وہ بس، آئینور بول ہی رہی تھی جب قدم نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگا لیا۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نانی بننے والی ہیں، قدم نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے آئینور کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے اور بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئینور دبی دبی سسکیوں سے اس کے سینے سے لگے رونے لگی۔ ادھر رخسار بیگم کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ رہا تھا، یکدم ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ رخسار بیگم نے ایک بار پھر پوچھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا آیا کہ انہوں نے صحیح سنا ہے یا نہیں۔ بالکل، قدم مسکرا کر کہتا ہے، آئینور کے بال سے ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے پھر میں جلد ہی آدی کے ساتھ لاہور آؤں گی، رخسار بیگم خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ عدیل ان کی پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ چند ایک اور باتوں کے بعد انہوں نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ عدیل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم ماموں بننے والے ہو، رخسار بیگم خوش ہوتی کمرے میں چلی گئیں۔ پیچھے عدیل حیران و پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ دوسری طرف آئینور کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ قدم نے اسے خود سے الگ کر کے آنسو اپنی پوڑوں پر چن لیے۔ تم خوش نہیں ہو نور؟ آئینور کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر کیا۔ آئینور نے نظریں چرا لیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، اس نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آئینور نے اپنی لڑزتی پلکیں اٹھا لیں۔ بتاؤ تم خوش نہیں ہو؟ میں خوش ہوں، کہتے ہوئے چہرہ بے تاثر تھا۔ اچھا پھر مجھے کیوں نہیں لگ رہا؟ قدم جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئینور فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، مجھے درد ہو رہا ہے بازو میں، بس اس لیے ابھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آئینور کی بات پر قدم کی نظریں فوراً اس کے بازو پر پڑ گئیں جہاں پٹی بندھی تھی۔ بچے کی پیدائش کا سن کر وہ تو اس بات کو یکسر فراموش کر چکا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا تم گھر سے باہر جاؤ، اب دیکھ لیا نا، قدم نے کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ آئینور خاموش رہی۔ فی الحال ابھی وہ تنہائی چاہتی تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ چلو تم اب آرام کرو، قدم اس سے الگ ہوا۔ آئینور نے خاموشی سے لیٹ کر آنکھیں موند لیں، جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں نور جس نے تمہاری یہ حالت کر دی، قدم اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑبڑایا، پھر اٹھ کر خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ جذباتی ہو رہا تھا اور اکثر جذبات میں آ کر انسان صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس بار قدم بھی یہی کر رہا تھا، اپنے عقل سے کام لینے کے بجائے وہ جذباتی ہو رہا تھا جو آگے جا کر کافی نقصان دہ ثابت ہونا تھا۔ سردی کے اس موسم میں ملتان پر صبح بہت ابر آلود اتری تھی۔ ایسے میں اپنے محل نما گھر سے سوٹ بوٹ میں تیار وہ شخص اڈے پر جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے ماتحت نے گاڑی گھر سے نکال کر اڈے کے راستے پر ڈال دی۔ کچھ وقت خاموشی سے گزارنے کے بعد وہ اپنے ماتحت سے گویا ہوا، کیا سارے آدمی اڈے پر پہنچ چکے ہیں؟ جی جمشید بھا، وہ سب کافی پہلے ہی نکل چکے تھے، وہ گاڑی چلاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، جمشید اس بات میں سر ہلاتا گاڑی سے باہر دیکھنے لگا جہاں راستے میں دور دور تک جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا قدم دادا، مجھے انکار کر کے خود سکون سے بیٹھے ہو، دیکھنا ایسا تمہیں پھنساؤں گا کہ سیدھا پھانسی پر ہی چڑھو گے۔ جمشید باہر دیکھتا سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی جس میں پیچھے آتی جیپ میں سے ایک بندہ چہرے پر ماسک پہنے اس کی گاڑی کا نشانہ باندھے
باندھ رہا تھا۔ اس سے پہلے جمشید کچھ کرتا، پیچھے آتی گاڑی سے فائر ہوا اور پھر پے در پے حملوں نے گاڑی کو ہوا میں اچھال کر رکھ دیا۔ گاڑی زوردار آواز کے ساتھ پلٹی کھا کر سڑک پر الٹی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ کچھ دیر میں ہی فضا میں دھماکے کی آواز دور تک پھیلی تھی۔ پیچھے کھڑی جیپ میں موجود تمام نفوس کی آنکھوں نے ان شعلوں کے منظر کو صاف دیکھا تھا۔ اپنی جیت کا جشن مناتے وہ اس سنسان سڑک پر گاڑی کو واپس بھگا لے گے۔ انہیں اب جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ لڑکی تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بلا لینا۔ آئینور کو بیڈ پہ لٹا کر سیما خالہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بولی۔ آئینور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی اسے پیار کر کے خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ یقین ہے 1 منٹ۔ ہاں اس کی آنکھ کھلی تو کردم کو بالکل اپنے برابر میں سوتا پایا۔ اس نے نظر پھیر کر گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تبھی بازو میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ آہ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ آئینور کے کرہانے کی آواز پر وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور فکر مند سا پوچھنے لگا۔ بس تھوڑا سا، اس کے کہتے ہی کردم نے اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے دھیرے سے ہلانے لگا۔ آئینور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کردم سے مختلف تھا جو اسے چوٹ پہنچا کر بھی حال نہیں پوچھتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا جو نیند میں ہو کر بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بیڈ پر سے اترتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کردم اسے جاتے دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ ہاں کیا خبر ہے، کام ہو گیا کردم دادا؟ دوسری طرف سے رحیم کی آواز ابھری۔ ویری گڈ، کردم نے مسکرا کر کہتے کال کاٹ دی۔ اس کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کیوں کیلے کیلے مسکرا رہے ہیں؟ آئینور کی آواز پر انہیں چونک کر باتھ روم کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ مل کر مسکرا لو، وہ مسکرا کر بولا۔ آئینور سر جھٹکتی ڈریسنگ کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ سیما خالہ کو ناشتہ لانے کا بول دو، خود نیچے مت جانا۔ کردم بیڈ سے اتر کر اسے ہدایت دیتا باتھ روم میں گھس گیا اور آئینور وہ بس کلس کر رہ گئی۔ لو اب اس کمرے سے باہر جانے پر بھی پابندی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھ گئی اور سیما خالہ کو ناشتے کا بول کر واپس ڈریسنگ کے سامنے جا کر بال بنانے لگی۔ تبھی کردم بھی باتھ روم سے باہر نکل آیا اور سیدھا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ مجھے ابھی جلدی جانا ہے ورنہ آج تمہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراتا، اس لیے ناشتہ ٹھیک سے کرنا، کردم نے کہتے ہوئے اس کے گرد بازو کا سار بنا لیا۔ آئینور جھنتی ہوئی خود میں سمٹنے لگی۔ سمجھ آئی یا سمجھاؤں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کردہ گردن پر جھک گیا اور آئینور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کردم کا یہ نیا روپ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اظہار محبت کے بعد وہ اس پر حق جتاتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، مگر اب وہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیما خالہ میں دروازہ کھول دوں؟ آئینور خود کو چھڑوا کر فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کردم مسکراتے ہوئے اپنی تیاری میں لگ گیا۔ گاڑی سیدھا اس خستہ حال بلند و بالا عمارت کے سامنے جا کر رکی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ شان سے اپنی گاڑی سے نکلتا اس بلند و بالا عمارت میں داخل ہوا تھا۔ راہداری میں چلتا وہ اس بڑے سے کمرے کے آگے جا رکا اور دروازے کو دھکیل کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ کردم دادا؟ رحیم جو کرسی پر بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کمرے میں جلتی بلب کی مدھم روشنی میں وہ اس کے مقابل جا کر بولا۔ نہیں دادا، میں نے باہر سے آدمیوں کو اس کام کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ہمارے کسی بھی ماتحت کو بھی اس کی خبر نہیں۔ بہت خوب، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک اور بات، اب سے تم غفار کی جگہ کام کرو گے۔ میں؟ لیکن کیوں کردم دادا؟ میرا مطلب ہے غفار وہ کہاں ہے؟ کردم کی بات پر وہ حیرت زدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ غفار جہاں بھی ہے اس سے تمہیں یا کسی کو بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے اب غفار کی جگہ تم کام کرو گے، سمجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رحیم کو دیکھا۔ جی دادا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ اپنی حیرت کو قابو کرتا فوراً بولا۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، اس نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر رحیم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا ہوا، کوئی اور بات بھی ہے؟ کردم نے بھویں اچکائیں۔ جی کردم دادا، رحیم تھوک نگلتا بولا۔ پوچھو دادا، آپ نے جمشید بھائی کو کیوں مروایا، جبکہ مجھے لگتا ہے یہ کام پاشا بھائی کا ہے؟ ان کا تو جھگڑا بھی ہوا تھا آپ سے۔
قدم کی طرف سے اشارہ ملتے ہی اس نے جلدی سے پوچھا، قدم کا جمشید کو مروانے کا فیصلہ رحیم کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا؟ ہاں، جھگڑا ہوا تھا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، جمشید بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ قدم حقارت سے بولا، لیکن کیوں؟ جمشید بھائی کی آپ سے کیا دشمنی؟ رحیم کے سوال پر قدم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے پاپا جس گناہوں کے راستے پر چل رہے تھے، اس راستے پر یہ جاننا مشکل ہے کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ دوست کی شکل میں کتنے آستین کے سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ اسے اینون کی کہی بات یاد آئی تھی۔ رحیم، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن۔ ہم کبھی نہیں جان سکتے ہم نے کتنے آستین کے سانپ پال رکھے ہیں۔ اب دیکھو، لڑکیوں کی اسمگلنگ کے کیس میں جمشید کی مدد نہیں کی تو اس نے نور پر حملہ کروا دیا۔ اس واقعے کو سوچتے قدم کی رگیں تن گئی، لیکن جمشید بھائی کو ان کا کیسے پتہ چلا؟ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ رحیم اب بھی کچھ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہو وہ مجھ پر نظر نہیں رکھے گا؟ وہ ضرور مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا، تبھی اسے نور کی خبر ہوئی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، رحیم نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کچھ اور پوچھنا ہے یا ہو گیا؟ نہیں نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ رحیم گڑبڑاتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ قدم دھیرے سے مسکرا دیا۔ ان کی تجسس بڑی عادت سے بہت اچھی طرح واقف جو تھا۔ ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی تو اینور کو دیکھ کر یکدم پریشان ہو اٹھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا لڑکی، درد ہو رہا ہے؟ سیما خالہ پریشان ہوتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ اینور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیا قدم بیٹے نے کچھ کہا تھا؟ نہیں، وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی بولی۔ پھر کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی۔ سیما خالہ حیران سی سے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ میں جانتی ہوں، پر پہلے میں اکیلی تھی، لیکن اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ساتھ ایک اور جان پل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ بھی ان گناہوں سے بڑی دنیا میں پرورش پائے، میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی حلق میں حرام کا نوالا جائے، اس لیے میں یہاں سے دور چلے جانا چاہتی ہوں۔ اینور بولی تو اس کے رونے میں مزید روانگی آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے چلی جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تم پھر سکون سے اپنے بچے کے ساتھ رہو گی؟ نہیں نہیں لڑکی، تم کہیں بھی چلی جاؤ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، تم تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس سب میں نقصان صرف تمہارا ہونا ہے، کیونکہ قدم معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو، تبھی تو یہاں ہو۔ اسلم مر گیا، لیکن کیا تم آزاد ہوئی نہیں نا؟ اور پھر تم تو اس کے بچے کے ساتھ یہاں سے جاؤ گی، وہ تمہیں کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ سیما خالہ اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہی تھیں، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتی تھیں اینور یہاں سے جائے، مگر ان کی کہی باتیں در حقیقت ٹھیک بھی تھیں۔ قدم اپنا بدلہ انتہا پر جا کر لیتا تھا، تبھی تو پاشا کا جہاز کو آزاد کرنے کے بعد بھی سونیا پر گولی چلا دینا، اسلم کی جان کے بدلے اینور کو حاصل کرنا، نہ صرف یہ بلکہ کتنی ہی بار اینور کو چوٹ بھی پہنچائی تھی، اور تو اور اپنے ہی گھر میں اس شخص پر گولی چلائی جس کا قصور بھی صرف وہ ہی جانتا تھا، اور اب جمشید کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مقابل سے بدلہ سود سمیت لیتا تھا، اور اب تو بات اس کے بچے کی تھی، پھر کیسے ممکن تھا وہ اینور کو معاف کر دیتا؟ میں یہ بھی جانتی ہوں، اس لیے تو آج تک یہ قدم نہیں اٹھایا۔ پہلے میں پاپا کی وجہ سے مجبور تھی، اور اب عادی کی وجہ سے۔ میرا ایک غلط قدم ان کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، تبھی میں عادی کے یہاں آنے کے بعد اپنے دماغ سے جانے کا خیال نکال چکی تھی، پر اب میں پھر اس بچے کی خاطر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ آپ سمجھائیں نا، شاید وہ مان جائیں۔ اینور نے کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سیما خالہ نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو الگ کیا، مگر بولی، کچھ نہیں۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ خود دیکھیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں جو ہم میں ایک جیسا ہو۔ ہمارے زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ ہیں، راستے الگ ہیں، سب کچھ تو الگ ہے، حتیٰ کہ ہمارے تو قد میں بھی کتنا فرق ہے، میں تو ان کے کندھے تک بھی نہیں آتی۔ اینور کی آخری بات پر سیما خالہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی، پر ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے ان کے قہقہے کی گونج کمرے میں سنائی دی تھی۔ اینور نے انہیں ہنستا دیکھ خفگی بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ تم اس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنی ہنسی قابو کرتی بولی، مگر پھر ہنس پڑی۔ آپ ہنس لیں پہلے، بلکہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی اٹھنے لگی کہ سیما خالہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ دیکھو ادھر، اور مجھے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی، تم نے یہ نکاح اپنی خوشی سے کیا ہے؟ یہ کیا پوچھ رہی ہیں، جبکہ آپ اچھے سے جانتی ہیں نکاح کیوں ہوا؟ سیما خالہ کے سوال پر اینور حیران ہوتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں، اس میں تمہاری خوشی شامل نہیں تھی، وہ سب اللہ کی مرضی تھی، اس ہی طرح یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، جیسے اس بات کو قبول کیا، اسے بھی کر لو لڑکی، دیکھنا اللہ خود ہی سب ٹھیک کر دے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ سیما خالہ نے اب کی بار اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی اسے کیسے سمجھانا ہے۔ اینور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ بات جب اللہ کے فیصلے اور اس کی مرضی پر آ جائے تو بندے کی کیا اوقات پھر کچھ بولے۔ چلو تم آرام کرو، میں ذرا باقی کام دیکھ لوں۔ سیما خالہ اس کا ماتھا چومتی برتن اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گئیں، اور ان کے جاتے ہی ایک بار پھر اینور کی آنکھوں سے برسات
بہنا شروع ہو گئی۔ گاڑیاں تیزی سے اس محل نما گھر کے سامنے جا کر رکی تھیں۔ سب نے گاڑیوں سے نکل کر اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے جہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں وہاں موجود نفوس کے ساتھ ساتھ گھر کی در و دیوار بھی سن رہے تھے۔ وہ سب چلتے ہوئے اس طرف آ گئے جہاں وہ کھڑا بے تاثر چہرے سے اپنے سامنے موجود جمشید کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا کردم؟ آغا حسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ راشد ملک اور خاقان ابراہیم جمشید کی لاش کی طرف متوجہ تھے۔ جمشید کی موت کی خبر ملتے ہی وہ سب پہلی فرصت میں پاکستان پہنچے تھے اور اب اس کے گھر پر جمع تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے ہوا، میں بھی تم لوگوں سے کچھ دیر پہلے ہی ملتان آیا ہوں، کردم نے کہتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پاشا کو دیکھا جو جمشید کی لاش کے دائیں جانب کھڑا کردم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ تو معلوم ہوگا، اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک شہر میں نہیں، ایک ملک میں تو رہتے ہو۔ اب کی بار سوال خاقان ابراہیم کی طرف سے آیا تھا۔ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی جاسوسی میں نہیں لگا رہ سکتا تھا، اور ویسے بھی تم لوگوں کو معلوم ہوگا ہی، ایک دن پہلے اس کے آدمیوں کو اسمگلنگ کے کیس میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو جمشید پہ شک ہو اور اس نے پولیس کی مدد لینے کے بجائے خود ہی انصاف کرنا چاہا۔ کردم بھڑک اٹھا اور اپنے شانے پر موجود آغا حسن کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہو۔ پاشا جو کب سے خاموش کھڑا کردم کو دیکھ رہا تھا بلا آخر بول اٹھا۔ کردم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل، تم تو یقیناً جانتے ہوگے اس سب کے پیچھے کون ہے، آخر جمشید سے تمہارا رابطہ جو تھا۔ کردم نے بھی بات کا رخ پاشا کی طرف موڑا۔ میں نہیں جانتا، میری کافی دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پاشا بھی اپنے نام کا ایک تھا، صاف انکار کیا۔ اچھا، اب تم دونوں مت شروع ہو جانا، میں خود ہی معلوم کر لوں گا اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ان دونوں کے جھگڑے کی شروعات ہوتے دیکھ آغا حسن نے فوراً بات سنبھالی۔ اچھی بات ہے، جب معلوم ہو جائے جمشید کے قتل کے پیچھے کون ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب میں چلتا ہوں۔ کیا مطلب، تم جمشید کی تدفین تک نہیں رکو گے؟ راشد ملک کے سوال پر سب کی سوالیہ نظریں کردم کی طرف اٹھی تھی۔ نہیں، یہاں تک آ گیا کافی ہے، مجھے اور بھی بہت کام ہے، اب چلتا ہوں، کردم نے بے تاثر چہرے سے کہا اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے سوائے پاشا کے جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک ہفتے بعد کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں ٹی وی پر لگے نیوز چینل پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کی خبر چل رہی تھی جس میں گینگ کے بندوں کو پکڑے جانے کی خبر سنائی جا رہی تھی جو کہ جھوٹی تھی۔ کردم نے اس معاملے کو آغا حسن کے کہنے پر اپنے بندوں کے ذریعے دبا دیا تھا اور یہ خبر نیوز چینلوں پر چلوا دی تھی کہ گینگ کے بندوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ جمشید کی تدفین کے 2 دن بعد ہی سب واپس اپنے اپنے راستوں پر نکل پڑے تھے۔ آغا حسن بھی جمشید کے قاتل کو ڈھونڈنے اور اسمگلنگ کے کیس کو حل کرنے کا کام کردم پر ڈال کر واپس چلا گیا تھا۔ کردم نے بھی اس معاملے کے لیے فوراً حامی بھر لی تھی تاکہ وہ سب جلد از جلد یہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ اف، ٹی وی پر بھی یہی سب، اس نے جھنجھلاتے ہوئے چینل بدل دیا۔ بیزاری تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا کہ طبی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کولون کی خوشبو کمرے میں چاروں سو پھیلتی چلی گئی۔ کردم نے آگے بڑھ کر ایک نظر صوفے پر بیٹھی آئینور پر ڈالی جس کے غصے سے بھرا چہرہ نیم اندھیرے میں ٹی وی کی روشنی پڑنے کے باعث دمک رہا تھا۔ ناک میں موجود ہیرے کی نازک سی لونگ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ آئینے میں نظر آتے آئینور کے عکس کو دیکھ کر پوچھا۔ جواباً اس نے سخت گھوڑی سے نوازا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے معلوم ہے میں بہت ہینڈسم ہوں۔ وہ گھڑی اتارتے ہوئے مسکرا کر بولا اور پلٹ کر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ مسلسل اسے گھونڈنے میں لگی تھی۔ تم صبح کی بات کو لے کر اب تک ناراض ہو؟ کردم اس کے سامنے جھکا اور اس کے گرد سے دونوں ہاتھ گزارتے ہوئے پیچھے صوفے پر جما کر اس کی راہ فرار ترک کر دیا۔ میں تمہیں اب اکیلے باہر نہیں بھیج سکتا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کردم کی اس بات پر بھی آئینور نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتی رہی۔ کردم کی مسکراتی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں کہ تبھی اس کی نظر آئینور کی چمکتی لونگ پر جا ٹکی۔ وہ تھوڑا اور جھکا اور اپنے ہونٹوں سے اس دمکتی لونگ کو چھونا چاہا مگر آئینور نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً چہرہ بائیں جانب موڑ لیا۔ کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ اچھا چلو، ناراض مت ہو، ہم ابھی باہر چلتے ہیں۔ واقعی؟ آئینور نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ ہاں واقعی، میں بس کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تک میں عبایا پہن لیتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے کردم کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی ضرورت نہیں، رات ہو رہی ہے، بس دوپٹہ لے لو، کہتے ہوئے ایک بار پھر جھکا اور اس بار ناک کی لونگ کو چھو ہی لیا۔ میں بس ابھی آیا، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا اور مڑ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آئینور بھی اس کی پشت کو گھورتی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ سعدی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ نوکری کی تلاش میں ہی گیا تھا اور اس کا بخار ابھی تک نہیں اترا۔
وہ فکرمند ہوتا کمرے کی جانب بڑھا جہاں چارپائی پر 11 سالہ سعدی لیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ اکبر، کچھ کرو، کہیں سے پیسے کا انتظام کرو، ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ وہ سعدی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے بولی۔ تو فکر نہیں کر رانی، اسے دیکھ، میں بس ابھی پیسوں کا انتظام کر کے آیا۔ وہ پریشان ہوتا ایک بار پھر اس نچلے طبقے کے گھر سے باہر نکل گیا۔ رانی دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی سعدی کی پٹی کرنے میں لگی رہی۔ کالے بادلوں کی چھت تلے وہ اس سنسان سڑک پر قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ لال دوپٹے سے چنچراتی کالی لٹیں اس کی پرکشش دمکتے چہرے پر اٹکیلیاں کر رہی تھیں جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے اڑیس دیتی۔ اف، لوگ اپنی محبوباؤں کو ڈنر پر لے کر جاتے ہیں اور یہ مجھے سنسان سڑک پر لے آیا ہے۔ عین غصے سے بڑبڑائی، ساتھ ہی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو بلیک شلوار قمیض پر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہیل پہن کر بھی وہ اس قد آور شخص کے کندھے کو نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر ہیل کے ساتھ اس کا قد مناسب لگ رہا تھا۔ خود پر آئینور کی نظروں کو محسوس کر کے کردم نے بھی اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے معلوم۔ ہاں معلوم ہے، بہت ہینڈسم ہے۔ کردم کی بات کاٹتے ہوئے وہ جل کر بولی۔ اب کیوں ناراض ہو؟ اب تو تمہیں باہر بھی لے آیا تاکہ تم کھلی فضا میں سانس لے سکو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ کھلی فضا کے لیے آپ کو یہ سڑک ہی ملی تھی؟ ہاں، کیونکہ میں چاہتا تھا ہم دونوں کچھ وقت تنہا سکون سے گزاریں، جہاں صرف ہم ہوں۔ کردم نے ہم پر زور دیتے ہوئے کہا تو اب کہ آئینور نے بھی غصے کو ایک طرف رکھ کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ماحول میں چھایا سکون اور اس سنسان سڑک پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم سے قدم ملا کر چلنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے یوں ہی چلتے ایک بار پھر آئینور نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اگر آپ جواب دیں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، کردم سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ شخص کون تھا جسے آپ نے گولی ماری تھی؟ کون سا شخص؟ کردم کو یاد نہ آیا۔ وہی جس کو گھر کے پچھلی سائڈ پر مارا تھا، آئینور نے یاد کرانا چاہا۔ اچھا وہ یاد کرتے ہوئے مسکرایا۔ اسے یاد آیا تھا آئینور کیسے ڈر کر کمبل میں چھپ گئی تھی۔ دراصل اس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا۔ وہ پہلے بھی منع کرنے کے باوجود کئی مرتبہ یہ کر چکا تھا، اس لیے وہ مزید کسی لڑکی کی زندگی خراب کرتا اس سے پہلے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کردم نے کہہ کر کندھے اچکا دیے۔ آئینور اس کے انداز پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی بری بات تو نہیں؟ میرا مطلب؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ ان الفاظ میں پوچھے۔ کردم نے گہرا سانس لے کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے دنیا میں ہر غلط کام کے پیچھے میرا ہاتھ ہے؟ میں نہیں تو۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ حالانکہ یہ سچ ہی تھا، ٹی وی میں جو بھی بری خبر سنتی تو پہلا خیال اسے کردم کا ہی آتا تھا۔ لڑکیوں کی اسمگلنگ کے پیچھے بھی اسے کردم کا ہی ہاتھ لگا تھا۔ نور، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں، نہ ہی یہ کہ میں انہیں حقیر جانتا ہوں۔ میں بس لڑکیوں کو بھی اپنے جیسے انسان سمجھتا ہوں جن کی اپنی مرضی، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کی اسمگلنگ مجھے یہ پسند نہیں۔ ایک ہی بار میں اس نے آئینور کی ساری غلط سوچوں کو جھٹلا دیا۔ آئینور شرمندہ سی سر جھکا کر چلنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بھی تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی۔ کیا ہوا؟ کردم نے اسے رکتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، میرے پاؤں پر سوجن چڑھ رہی ہے، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تو کردم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ لو، اتنی سی بات تھی، ہو گیا مسئلہ حل، نیچے اتارے مجھے، وہ منہ پسور کر بولی، لیکن وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر چلتا رہا۔ آئینور اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کردم سے ان کی ماں کا پوچھوں؟ اس نے سوچا۔ کیا ہوا؟ پھر کچھ پوچھنا ہے؟ کردم اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ آئینور نے فوراً نظریں چرا لیں۔ آپ کے گھر والے وہ کہاں ہیں؟ بالآخر آج اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ آج وہ کردم کی ماں کا معاملہ بھی حل کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کا سوال کردم کے ماتھے پر بل لے آیا۔ کیا ہوا؟ کچھ انتظام ہوا پیسوں کا؟ اکبر واپس آیا تو رانی فوراً اس کے سر ہو لی۔ ہاں، مگر اتنے پیسے نہیں ہو سکے کہ ہم گاڑی میں جا سکیں، اور نہ ہی آس پاس کوئی اسپتال ہے، ہمیں پیدل ہی اسے لے کر جانا ہوگا۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی نکلتے ہیں، اسپتال تک پہنچنے میں بھی 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو ٹھیک کہتی ہے، میں سعدی کو اٹھاتا ہوں، تو بھی آ جا، وہ کہتا ہوا سعدی کے پاس چلا گیا۔ رانی بھی کمرے میں جا کر اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ واپس آئی تو اکبر سعدی کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ چل آ جا۔ سعدی کو اٹھائے وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ یہ جانے بغیر موسم کیا رنگ بدلنے والا ہے۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا۔ کردم کے ماتھے پر بل دے کر فوراً بولی۔ آیا کہ وہ غصے میں اسے ادھر ہی نہ پھینک دے۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ وہ ویسے ہی ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ کھلی فضا میں سانس لینے اور پتہ نہیں۔ کردم ایک دم چلتے چلتے رکا۔
آئینور کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے لمحے وہ زمین پر ہوگی، مگر توقع کے برعکس قدم مسکرا دیا۔ ماتھے کے بال اب غائب ہو چکے تھے۔ میں تمہیں یہی بتانے یہاں لایا ہوں۔ اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا پر ہمت نہیں ہو سکی۔ وہ ایک بار پھر چلنا شروع کر چکا تھا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا سوچنا پڑا ہے؟ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد تمہارا کیا رد عمل ہوگا۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ قدم کی باتوں پر آئینور الجھن بنی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری ماں ایک طوائف تھی اور میں ان کی اور اپنے باپ کی ناجائز اولاد۔ وہ بالکل عام سے انداز میں بولا تھا، جیسے کسی اور شخص کے بارے میں بتا رہا ہو۔ آئینور اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا باپ شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا جو دنیا کی نظر میں ایک عزت دار مرد بھی تھا۔ کوئی بھی امی سے ان کے تعلقات کو نہیں جانتا تھا۔ میری پیدائش کے بعد اس نے امی کو ایک الگ گھر لے کر دیا اور گھر کے کاموں کے لیے سیما خالہ کو رکھ لیا تھا۔ کافی عرصے تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ میں بڑا ہو رہا تھا اور امی چاہتی تھیں وہ شخص ان سے شادی کر لے تاکہ مجھے بھی باپ کا نام مل جائے، کوئی مجھے ناجائز نہ کہے۔ قدم بتاتا ہوا آئینور کو سڑک کے کنارے لے آیا جہاں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ اس نے آئینور کو نیچے اتارا اور ان میں سے ایک پتھر پر بٹھا دیا، پھر خود بھی اس کے ساتھ والے پتھر پر بیٹھ گیا۔ پھر آئینور نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا، پھر یہ کہ ہر بار اس شخص کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا جس سے وہ امی کو ٹال دیتا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے، میں نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں 8ویں جماعت میں تھا۔ تب ایک دن خبر ملی اس شخص نے شادی کر لی۔ امی کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا، لیکن تب بھی اس شخص نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ شادی صرف بزنس کے فائدے کے لیے کی ہے، وہ جلد ہی اس عورت سے جان چھڑا کر ان سے شادی کر لے گا۔ یہ سب کہتے قدم کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ رکا تو آئینور پوچھے بنا نہ رہ سکی، پھر شادی کی انہوں نے؟ نہیں، وہ ہمارا سارا خرچہ اٹھاتا تھا، ہم سے ملنے آتا، مگر شادی نہ کرنے کا کوئی نیا بہانہ بھی امی کو دے جاتا تھا۔ اسی طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ امی بیمار رہنے لگی تھی اور وہ جلد از جلد مجھے میرے اس نام نہاد باپ کے حوالے کر دینا چاہتی تھی تاکہ ان کے بعد مجھے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ لیکن ایک دن ٹی وی پر خبر چلی، اس شخص کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اور یہ ہی امی برداشت نہ کر سکیں۔ وہ اس شخص کے گھر پہنچ گئی، وہاں جا کر بہت واویلا کیا، لیکن کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ وہ ایک طوائف تھیں۔ اب کے قدم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ اب تھوڑی دیر پہلے والا قدم نہیں لگ رہا تھا۔ میری میٹرک کے امتحان کا آخری پرچہ تھا نور، جس دن میں نے اپنی امی کو کھو دیا۔ اس شخص کے گھر سے آنے کے 1 ہفتے بعد ہی اس آدمی نے میری ماں کو گھر سمیت زندہ جلا دیا تاکہ وہ ان پر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں۔ آئینور نے دکھ سے قدم کو دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس کریں، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ آئینور نے اسے روکنا چاہا پر وہ اس کے سنے بغیر مزید بتاتا گیا۔ میں اس وقت کمرہ امتحان میں تھا، سیما خالہ بھی اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی نہیں تھا جب وہ جل رہی تھی۔ میں جب گھر واپس لوٹا تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ میں وہاں سے چلا گیا، مگر اس دن میں نے قسم کھا لی تھی جب تک اس شخص کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ سامنے ہلتے درخت کے پتوں پر نظریں جمائے وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا۔ اس سمے آئینور کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ پہلے میں ایسا نہیں تھا نور، قسم سے ایسا نہیں تھا۔ میں تو سب کا خیال رکھنے والا تھا، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کا احساس کرنے والا تھا، لیکن امی کی موت کے بعد میں در بدر سڑکوں پر پھرتا رہا۔ سب مجھے حقارت آمیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے کیونکہ میں طوائف کا بیٹا تھا۔ یوں ہی سڑکوں پر پھرتے ایک دن میری ملاقات آغا حسن سے ہوئی۔ وہ مجھے دادا کے پاس لے گیا اور تب سے ہی میں ایک گنڈا بن گیا۔ لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حقارت کی جگہ خوف آ گیا، وہ مجھ سے ڈرنے لگے، لیکن مجھے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس شخص سے انتقام لینا تھا جو میری ماں کا قاتل تھا۔ کئی عرصہ تربیت حاصل کرنے کے بعد جب میں اس قابل ہو گیا کہ اپنا بدلہ لے سکوں، تب جا کے میں اس شخص کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور آج اس سمیت اس کا سارا خاندان موت کی نیند سو رہا ہے۔ جب آپ نے اپنا بدلہ لے لیا تھا تو پھر یہ سب چھوڑا کیوں نہیں؟ آئینور افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا ایک شخص کی وجہ سے پورے خاندان کو مار دیا جائے۔ تب نہیں چھوڑ سکتا تھا نور، پر اب چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے۔ قدم اس کو تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ ماحول میں چھایا تناؤ یکدم کم ہوا تھا۔ آئینور مسکرا دی۔ اب چلیں؟ آئینور کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، قدم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ اب وہ دونوں واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ پتہ ہے نور، لڑکیاں میری طرف خود بڑھتی تھیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ زبردستی یا ان کی اسمگلنگ نہیں کی اور نہ ہی اس قسم کا تعلق بنایا کہ میری کوئی ناجائز اولاد ہو۔ صرف اپنی ماں کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔
یا یہ کہ میری طرح کسی اور کو بھی ناجائز ہونے کا طعنہ ملے؟ کردم نے کہہ کر چہرہ اس کی جانب موڑا جو سنجیدہ سی سامنے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ دوسری لڑکیوں سے تعلق کا سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ بولو گی کہ نہیں؟ کردم کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے لگا تھا وہ لڑکیوں کے ذکر پر ضرور کچھ الٹا بولے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کی سوچ کے برعکس تھی۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات تھی؟ آئینور کی بات پر وہ گہرا سانس لیتا واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میرے ناجائز ہونے کا سن کر تم کیا رد عمل ظاہر کرو گی؟ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، پھر میں کیوں کچھ آپ کو بولوں گی؟ اب کی بار چلتے ہوئے آئینور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانتا ہوں آدھی سے تمہاری محبت دیکھنے کے بعد بس تھوڑا ڈر گیا تھا۔ کردم کے لہجے سے شرارت صاف ظاہر تھی۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب آئینور نے دل کو ناجائز اور سوتیلا ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اس وقت میں بہت پریشان تھی، ایک تو عادی لاہور آ گیا تھا، اوپر سے پاپا کا قتل، اور پھر عادی کا مجھ سے جھگڑنا، ایسے میں منہ سے نکل جاتا ہے کچھ بھی۔ آئینور اس کا اشارہ سمجھتے ہی برا مان گئی۔ اور ہاں، کیا بول رہے تھے؟ میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تو یہ کیا ہے؟ آئینور نے بھی جواباً حملہ کیا، اپنے سینے پر انگلی رکھے۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب کردم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ کردم رکا اور اس کا وہی ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ تم سے میرے معاملات کچھ اور ہیں نور۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار ہم کراچی کے اس مال میں ملے تھے؟ ایک سرسری سی نظر تم پر ڈالی تھی، مگر یہ نظر بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی میں ان آنکھوں کو بھول نہیں سکا تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب یہ آنکھیں میری آنکھوں میں رہ گئیں، یوں کہ بس یہ ہی میری منظور نظر بن گئی۔ تیز ہواؤں کے جھونکوں نے آئینور کا دوپٹہ سر سے گرا دیا تھا۔ آوارہ لٹیں اڑ اڑ کر ان دونوں کے چہروں کو چھو رہی تھی، لیکن ارد گرد سے بے خبر وہ آئینور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، مجھے کچھ دینا تھا تمہیں۔ کردم پیچھے ہوا اور اپنی قمیض کی جیب سے ایک سفید مخمل کی ڈبیاں نکالی۔ یہ انگوٹھی میری ماں کی تھی، جب میں واپس گھر گیا تھا تو ان کی لاش کے پاس سے ملی تھی، تب سے ہی یہ آخری نشانی کے طور پر میرے پاس ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں یہ تم پہن لو۔ کردم کہتے ہوئے نیچے جھکا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے ہوئے اپنا ہاتھ آئینور کے سامنے کر دیا۔ اجازت ہے؟ آئینور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ کردم کے ہاتھ پر رکھا۔ انگوٹھی میں جڑا نیلا نگینہ اب آئینور کے ہاتھ کی زینت بن چکا تھا۔ آئینور نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سامنے کیا تو بے اختیار منہ سے نکلا، بہت خوبصورت، تم سے زیادہ نہیں۔ مسکرا کر کہتا وہ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ تبھی ایک گرج دار آواز کے ساتھ بجلی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے گرج چمک کے ساتھ برسنا شروع کر دیا۔ اوف، اسے بھی ابھی ہونا تھا۔ کردم جھنجھلایا اور ایک بار پھر آئینور کو بازو میں اٹھا کر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالے وہ بھیگتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا اسے کردم سے محبت ہو گئی تھی، بس سیما خالہ کے سمجھانے کے بعد اس نے اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، بقول آئینور کے۔ کردم گاڑی کے پاس پہنچا اور اسے اتار کر گاڑی کی چابی نکالنے لگا۔ آئینور اپنی بھیگی ہوئی لٹیں سمیٹتی سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ کردم نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر دروازہ بند کرتا خود بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اب ہم کیا کریں اکبر؟ یہ اچانک بارش کیسے شروع ہوگی؟ ایسے تو سعدی اور بیمار پڑ جائے گا۔ وہ لوگ اس وقت روڈ پر چل رہے تھے جب وہ چادر میں سعدی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پریشانی سے بولی، اتنی آگے نکل آئے ہیں، اب واپس بھی نہیں جا سکتے، دیکھنا ضرور کوئی اللہ کا بندہ مل جائے گا جو ہماری مدد کرے۔ تم فکر نہیں کرو، وہ اسے دلاسا دیتا آگے بڑھنے لگا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھی کہ تبھی دور اندھیرے میں روشنی سی چمکتی نظر آئی۔ وہ دیکھو، لگتا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے، چلو جلدی چلو، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلانے لگا۔ گاڑی بھی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ وہ دیکھیں کردم، لگتا ہے انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ آئینور گاڑی کے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے بولی، رات بہت ہو رہی ہے نور، اوپر سے بارش، یوں گاڑی روکنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ عورت اور بچہ بھی ہے، ہم کسی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا۔ آئینور کی بات پر کردم نے گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی ان کے پاس لے جا کر روکی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ صاحب، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، ہمیں اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، صاحب ہماری مدد کرو۔ آئینور نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پکڑے کردم کے ہاتھ پر رکھا، گویا چاہتی ہو کہ کردم ان کی مدد کرے۔ کردم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوسری نظر اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ کو، پھر چہرہ موڑ کر اکبر سے بولا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اکبر تشکر آمیز لہجے میں کہتا واپس مڑا
اور بیوی بچے کو لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے جا رکی تھی۔ کردم منہ پر رومال باندھے گاڑی سے باہر نکلا۔ اینو نے بھی دوپٹے کو نماز کی طرح لپیٹ کر منہ پر نقاب کر لیا تھا۔ اکبر بھی اپنی بیوی بچے کو لیے گاڑی سے نکلا اور سب نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ شادی کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ایک دن ہسپتال میں رکنے کا بول دیا تھا، اس لیے قدم بل کی ادائیگی کر کے ان کے پاس چلا آیا۔ آپ کی انگوٹھی بہت خوبصورت ہے۔ اینو رانی کے ساتھ کھڑی اس سے بات کر رہی تھی جب رانی اس کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولی، شکریہ، میرے شوہر نے دی ہے۔ اینو مسکرا کر بولی اور ایک نظر قدم کو دیکھا جو اکبر سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا نمبر ہے، بلا جھجک کال کر لیجیے گا۔ قدم اپنا نمبر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، بہت بہت شکریہ صاحب، آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اکبر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے تھام لیا۔ چلیں نور جی۔ اینو رانی سے گلے مل کر آگے بڑھ گئی۔ قدم اور وہ ساتھ ہی اسپتال سے باہر نکلے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تو خوش ہونا تم، ان کا بل بھی ادا کر دیا۔ قدم نے چہرے سے رومال ہٹا کر جیب میں رکھا۔ جی، کیونکہ آج ہم کسی کی مدد کا سبب بنتے ہیں تو کل اللہ بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی کو مددگار بنا کر ضرور بھیجے گا۔ اینو کی بات پر قدم نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔